اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ بلندی سے کھڑے ہو کر نیچے حقارت سے مت دیکھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ کبھی آپ بھی نیچے کھڑے تھے۔ مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے، لوگ پی جاتے ہیں اگر سمندر کھارا نہ ہوتا تو۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گننے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں، اخلاق کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں رحم دل اور عدل کا درس دیتا ہے۔ جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ حرام کمائی شکل نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو، گھر 40 تالوں سے بند دروازوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ زندگی جی لیجئے، ورنہ گزر تو ویسے بھی جانی ہے۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ بیٹیاں رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ اور جہنم کی ڈھال ہوتی ہیں۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، اتنے ہی لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ کہاں سے لائیں اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والوں کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہٹتے دیکھا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے گا؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔
جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام عید کی خوشیوں سے نوازتا ہے تو وہ آپ کا سالوں کیا گیا صبر رائے گا کیسے جانے دے سکتا ہے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ تقدیر پہ شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں ہم سے کب رائے مانگی ہے؟ ایک پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا سا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور ہو گئے اتنا ہی خوش رہو گے۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو دراصل کہانی نہیں جان پاتا۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی صفت عزرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ اعتبار وہ واحد ٹرافی ہے جسے جیت کر لوگ توڑ دیتے ہیں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیرے سے صلح نہ کرے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم معافی مانگو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اگر بہو کے کم جہیز سے آپ کی ناک کٹ جائے تو بیٹی کو جہیز میں ایفل ٹاور کرنا تاکہ ناک دوبارہ لگوا سکیں۔ حضرت لوط کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کسی کا کیا لگتا ہے، وہ ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ خوشیوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باقی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کے بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا،
آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ضرور ملتی ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ ہنسنے پہ بھی آ جاتے ہیں بے ساختہ آنسو، کچھ لوگ مجھے ایسی دعا دے کے گئے ہیں۔ شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گی، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، یہ احساس بہت ہی کمال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں کنارے پر بیٹھا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زریں لگتی ہیں۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین پر پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کیوں پریشان ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے؟ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی سنے گا۔ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں۔ سب ٹھیک تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ مضبوط ضرور بن جاؤ گے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ ضرورتوں کی لسٹ میں سکون آج بھی پہلے نمبر پر آتا ہے، جو لسٹ کی باقی ضرورتیں پوری کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے۔ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے بن مانگے دیتا ہے، یہ جان کر بھی میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں۔ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مستقبل آپ کی سوچ سے زیادہ بہتر لکھا ہے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب بھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ غلط فہمی تھی کہ سب اپنے ہیں، مگر جب دیکھا تو یہ سایہ ہم سفر نکلا۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔
غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتا ہے، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔ اپنے والد سے ہم کلام رہا کرو، یوں وہ بوڑھا خود کو جوان محسوس کرے گا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ ہم سب پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ محبت صرف والدین سے کریں، کیونکہ اصل محبت صرف والدین ہی کرتے ہیں۔ مجھے تجھ سے بے حد محبت ہے ماں، تو جنت سے بھی خوبصورت ہے ماں۔ نکال کر اپنے جسم سے جان دے دیتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ باپ جو تمہیں اپنی بیٹی دے دیتا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں، بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو بندہ رونا پیٹنا ڈال دے۔ بچپن میں بڑے ہونے کی خواہش تھی، اب وہی بچپن بہت یاد آتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہے۔ رشتوں کی قدر کریں، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ زندگی میں 2 کام کبھی مت کرنا: جھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان کا ساتھ ٹائم پاس۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔